امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران امریکہ سے بات کرنا چاہتا ہے لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ساتھ ہی ایران کی فضائیہ بحریہ اور قیادت کے ختم ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ ایران ایک روز پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ واشنگٹن سے اب کوئی بات نہیں ہوگی۔ خلیج فارس میں امریکہ کے سب سے بڑے ریڈار پر ایرانی میزائلوں کا حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ریڈار کو شدید نقصان پہنچا۔ امریکی ریڈار پورے مشرق وسطیٰ کی نگرانی کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس کی مالیت $1 ارب سے زیادہ تھی۔ ایران پر اسرائیل اور امریکی حملے چوتھے دن بھی جاری۔ 9 اسپتالوں پر بھی بمباری۔ 4 روز میں اموات کی تعداد 800 ہو گئی۔ ایران کے شہر قم میں سپریم لیڈر کا انتخاب کرنے والی مجلس خبرگان رہبری کی پرانی عمارت پر بمباری۔ تہران، اصفہان اور شیراز مسلسل حملوں کی زد میں۔ عبوری وزیر دفاع مجید بن الرضا اور پاسداران انقلاب کے 18 اہلکار شہید۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق حملوں میں ایران کے موبائل میزائل لانچرز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اہداف کے حصول تک ایران سے جنگ جاری رہے گی۔ ایران میں سب کچھ تباہ کر دیا گیا ہے۔ تیل کی قیمت شاید کچھ عرصہ بلند رہے۔ جنگ ختم ہونے پر تیل کی قیمت کم ہو جائے گی۔ امید ہے تیل کی قیمت پہلے سے بھی زیادہ کم ہو جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ برطانیہ سے خوش نہیں ہیں۔ ہم سعودی عربیہ کے ساتھ ایک اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کر چکے ہیں۔ ساری دنیا کو اس کا پتہ ہے، اٹس اے سوورن ایگریمنٹ۔ میں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی عربیہ سے فوری سینسٹائز کیا اپنے بھائیوں کو جو لیڈرشپ میں ہے ایران میں کہ پلیز کیپ دیٹ ان مائنڈ۔ انہوں نے کچھ ایشورنسز مانگی، مجھے کہا کہ ان کو کہے کہ ان کا سوائل پہ یوز نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے وہ ایشورنسز لے کے دی۔ یو کین سی آپس میں کچھ ریئیکشن ہے، وہ سعودی عربیہ اور عمان کے خلاف نہیں ہوا۔ باقی جارڈن ہے، کویت ہے، یو اے ای ہے، قطر ہے، بحرین ہے، وہ سب پہ ایکٹیویٹی ہے۔ ایران نے سعودی سرزمین اپنے خلاف استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی مانگی تھی۔ پاکستان نے سعودی عرب سے یقین دہانی ایران کو دلائی۔ پاکستان تو امریکہ اور ایران کے مذاکرات کی میزبانی کے لیے بھی تیار تھا۔ مذاکرات کے مقام کے لیے اسلام آباد کا نام بھی آیا تھا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سینٹ میں خطاب، کہا کہ پاکستان نے امریکہ سے ایران کا پرامن ایٹمی پروگرام جاری رکھنے کی بات منوائی۔ مسئلے کے سفارتی حل کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بہت کوشش کی، اب بھی مسئلے کے حل کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ خلیجی ممالک پر ایران کے حملے نہ ہوتے تو ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے خلاف ان ممالک کے ساتھ مل کر یکساں موقف دیتے۔ ایران کے معاملے پر پاکستان کی پرخلوص سفارتی کوششوں کو ملک کے اندر غلط رنگ دینا مناسب نہیں۔ پاکستان کی کوششوں سے ایرانی قیادت بخوبی واقف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترک صدر اردوان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ۔ خلیجی ممالک کی قیادت سے رابطوں اور پاکستان کی ان سے مکمل یکجہتی کے اعادے سے آگاہ کیا۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتے بحران پر اظہار تشویش۔ وزیر اعظم نے ایران پر اسرائیلی حملے اور خلیجی ممالک پر حملوں کی مذمت کی۔ وزیر اعظم نے بحران کے حل کے لیے تعمیری کردار کی تیاری سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کا تمام فریقین پر زیادہ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنے پر زور۔ خطے میں امن کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ متحدہ عرب امارات کے حکام کا کہنا ہے کہ اپنی خود مختاری اور اپنی سرزمین کے تحفظ کے خلاف ورزی کو نہ کبھی قبول کیا ہے نہ ہی کریں گے۔ عرب امارات حالت جنگ میں ہے۔ مسلح افواج مکمل جنگی تیاری کی حالت میں ہیں۔ اماراتی حکومت کا کہنا ہے کہ عرب امارات اپنی فضائی حدود ایران پر حملے کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا۔ خطے میں استحکام کا فوجی حل ممکن نہیں۔ کشیدگی خطے کو نقصان پہنچائے گی۔ پریس بریفنگ میں حکام نے بتایا کہ عرب امارات میں ایرانی حملوں سے 3 افراد جاں بحق اور 68 زخمی ہوئے۔ اماراتی ڈیفنس سسٹم نے تمام میزائل اور ڈرون کو بروقت روکا۔ ہمارے پاس طویل عرصے تک فضائی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے توپ خانے کے اسٹریٹجک ذخائر موجود ہیں۔ بنیادی اشیاء کے ذخائر 4 سے 6 ماہ کے لیے کافی ہیں۔ حکومت کی عوام سے گھبراہٹ میں خریداری نہ کرنے کی اپیل۔
दुबई के कई इलाकों में धमाकों की आवाज़ें, हुक्काम की लोगों को फ़ोन कॉल्स पर हिफाजती इक़दामात करने की हिदायत। कहा मिज़ाइल और ड्रोन्स को रोकने के इक़दामात पर धमाका होता है, लोग एहतियात करें, परेशान ना हों। अमाराती रियासत फुजेरा में ऑयल डिपो पर मिज़ाइल हमला। हुक्काम के मुताबिक ड्रोन के टुकड़े गिरने से फुजेरा पेट्रोलियम के जोन 4 में आग भड़क उठी, जानी नुकसान नहीं हुआ। आग बुझाकर इलाके में मामूल के काम बहाल कर दिए गए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सफारत खाने पर ड्रोन हमला। 2 ड्रोन टकराने से आग लग गई। इमारत खाली होने के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 8 ड्रोन्स रियाद और अल खरज शहर के करीब तबाह कर दिए गए। रियाद और कुवैत में अमरीकी सफारत खाने बंद। सफारत खाने पर हमले के बाद सऊदी अरब ने कहा है कि इसे जवाबी कार्रवाई का हक हासिल है। बहरीन में ईरान का अमरीकी कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर्स को 20 ड्रोन्स और 3 मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। मनामा और दोहा में भी धमाके। ओमान की कमर्शियल पोर्ट पर ईंधन के टैंकों पर ड्रोन से हमले। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक ईरान ने सिर्फ फौजी तनसीबात नहीं बल्कि पूरे कतर में हमले किए हैं। ईरान ने सऊदी अरब की तेल तनसीबात पर हमले का जिम्मेदार इसराइल को ठहराते हुए उसे इसराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। इससे पहले ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा माजिद तख्त रवानशी ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा था कि सऊदी अरब पर भी ये बात वाज़े की जा चुकी है कि उसकी तेल तनसीबात पर हमला ईरान ने नहीं किया। सऊदी बंदरगाह रास तनूरा में रिफाइनरी पर हमला पीर के रोज़ हुआ था। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने सल्तनत ओमान पर होने वाले हमलों से भी लाताल्लुकी का इजहार किया है। ओमान की मुसल्लह अफ़वाज ने मंगल को मुल्क की हुदूद में 3 ड्रोन्स मार गिराए। कतर और सऊदी अरब में इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट गिरफ्तार। अमरीकी तज्जियाकार और एक्टिविस्ट टकर कार्लसन के मुताबिक ये एजेंट 2 मुल्कों में बम धमाकों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। टकर कार्लसन के मुताबिक ईरान के साथ साथ कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान और कुवैत को भी नुकसान पहुंचाना इसराइल का हदफ था। कार्लसन के बकौल इसराइल अपने इस मकसद में कामयाब भी हो चुका है। दूसरी जानिब ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि उन्होंने सऊदी ऑयल फील्ड पर हमला नहीं किया, अपने सऊदी भाइयों को इससे आगाह कर दिया है। इसराइल और CIA को खामनाई की मीटिंग के वक्त और शुरका की पेशगी इतला थी। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान के ट्रैफिक कैमरे हैक करके वीडियोस खुफिया तौर पर तलबीब मुंतकिल होती रहीं। मखसूस कैमरे से कंपाउंड के अंदरूनी मामलात और पार्किंग पॉइंट्स की निशानदही हुई। एल्गोरिथम्स के जरिए सिक्योरिटी एहलकारों का पैटर्न ऑफ लाइफ, पते और रास्ते मालूम किए गए। मोबाइल टावर्स जुज़वी तौर पर गैर फ़ाल और हिफाजती अमला मुमकिना वार्निंग से महरूम रहा। यूनिट 8200 मोसाद और फौजी इंटेलिजेंस का मुश्तरका डाटा ऑपरेशन और अरबों मालूमात का तज्जिया किया गया। ईरान में अमेरिका और इसराइल के हमलों में शहीद होने वाली मीनाब एलिमेंट्री स्कूल की 160 तालिबात की नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी हमले में शहीद 160 तालिबात की कब्रों की तस्वीर शेयर कर दी। कहा कि ये वो रेस्क्यू है जिसका ट्रंप ने ईरानी अवाम से वादा किया था। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि आलमी बरादरी को ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जो अमल शुरू किया है वो बहुत जल्द यूरोप को भी लपेट में ले लेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ईरान पर हमले की हैरान कुन वजह बता दी। कहा कि अमरीका को पहले से मालूम था कि इसराइल ईरान पर हमला करने वाला है, जिसके बाद खदशा था कि ईरान अमरीकी मफादात को निशाना बना सकता है। अगर दिफाई इक़दाम किया जाता तो अमरीका को ज़्यादा जानी नुकसान उठाना पड़ता। इसी ख़तरे के पेश नज़र अमरीका ने पेशगी कार्रवाई की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने एतराफ़ कर लिया है कि अमरीका इसराइल की मुंतख़ब करदा जंग में दाखिल हुआ। अमरीका को कभी भी कोई ईरानी ख़तरा नहीं था, उन्हें अपना मुल्क वापस लेना चाहिए। इससे पहले अमरीकी रुकन कांग्रेस ने भी कहा था कि मार्को रूबियो ने मान लिया कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग में अमरीका को इसराइल ने धकेला। ईरान पर हमले के लिए उकसा कर इसराइल ने अमरीका को ख़तरे में डाला। ईरान पर हमला अमरीकी कानून के मुताबिक है या नहीं, अमरीका में बहस छिड़ गई। कांग्रेस को इतला देने और अमरीकी मफादात के मामले पर शदीद इख्तलाफ राय सामने आ गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि उन्होंने इतला दी थी, गैंग ऑफ 8 और कांग्रेसी क़यादत को आगाह किया था। कोई ऐसा कानून नहीं जो उन्हें इससे ज़्यादा का पाबंद बनाता हो। उधर गैंग ऑफ 8 के रुकन
ڈیموکریٹ رہنما سینیٹر مارک وارنر نے کہا کہ ایران کی جانب سے امریکہ کو کوئی فوری خطرہ لاحق نہیں تھا۔ دیگر افراد بھی اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ اس کی رفتار اور وقت کا تعین بڑی حد تک اسرائیل کے مقاصد اور ٹائم لائن کے مطابق ہوا۔ ایران کے مسلسل حملوں کے بعد خلیجی ممالک کے پاس میزائل اور ڈرون گرانے والے انٹرسیپٹرز کا ذخیرہ ختم ہونے کے خدشات سر اٹھانے لگے۔ امریکی اخبار کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے کہ انٹرسیپٹرز کے استعمال کی رفتار دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ ایک ہفتے بعد ان ممالک کو انٹرسیپٹرز کی کمی کا سامنا ہوگا۔ یو اے ای اور قطر نے انٹرسیپٹرز کی کمی سے متعلق خدشات مسترد کر دیے۔ خلیجی اور عرب ریاستوں کے پاس امریکی فوجی نظام کے ساتھ دنیا کے سب سے جدید فضائی دفاعی نظام موجود ہیں۔ امریکی اخبار کے مطابق یوکرین کی 4 سالہ جنگ میں معاونت کے بعد پینٹاگون کے پاس بھی دفاعی نظام پیٹریاٹ کے میزائلوں کی ذخیرہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو مشرق وسطیٰ کے 14 ممالک سے فوری طور پر نکلنے کی ہدایت کر دی۔ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ بحرین، مصر، ایران، عراق، اسرائیل بشمول مغربی کنارہ اور غزہ، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر، سعودی عرب، شام، متحدہ عرب امارات اور یمن میں موجود امریکی فوراً اپنے طور پر نکل جائیں۔ کینیڈا کی اپنے شہریوں کو فوری دبئی چھوڑنے کی ہدایت، کہا خصوصی پروازوں کا انتظار نہ کریں، زمینی راستے سے سعودی عرب یا سلطنت عمان پہنچیں۔ امریکہ نے سعودی عرب کے بعد کویت میں بھی سفارت خانہ بند کر دیا۔ حالت جنگ میں ہیں لیکن ایران میں حکومتی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا صوبائی گورنر سے براہ راست رابطے میں ہیں۔ صورتحال غیر معمولی ہے لیکن ملکی نظام رکا نہیں ہے، پورے ملک میں معمول کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ آپریشن غضب للحق کے تحت پاک فوج کی کارروائیاں جاری۔ اب تک افغان طالبان رجیم کے 464 کارندے مارے گئے، 665 سے زیادہ زخمی ہوئے، 188 چوکیاں تباہ، 31 قبضے میں لے لی گئیں، 192 ٹینک، اسلحہ بردار گاڑیاں اور آرٹلری گنیں بھی تباہ کر دی گئیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے بتایا کہ افغان طالبان نے شمالی بلوچستان میں قلعہ سیف اللہ، نوشکی اور چمن کے اضلاع میں 16 مقامات پر زمینی حملے کیے، تمام حملوں کو پسپا کیا گیا۔ بلوچستان میں افغان طالبان کے 27 کارندے ہلاک اور کئی زخمی ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں ایک مقام پر زمینی حملے کی کوشش کی گئی۔ رات بھر جاری کارروائیوں کے دوران افغان طالبان کے 40 کارندے ہلاک ہوئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے پکتیکا میں افغان طالبان کی پوسٹ پر قبضہ کر لیا، پاکستان پرچم لہرا دیا گیا۔ ننگرہار میں فضائی کارروائی کر کے خوگانی بیس تباہ کر دی گئی۔ افغان طالبان کی مزید 3 پوسٹوں کو بھی تباہ کر دیا۔ فتنہ الخوارج اور افغان طالبان کو ہر محاذ پر پسپائی کا سامنا ہے۔ آپریشن غضب للحق جاری ہے، اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا۔ وزیر اعظم کا سیاسی قیادت کو موجودہ صورتحال پر اعتماد میں لینے کا فیصلہ، اپوزیشن قائدین کو بھی وزیر اعظم ہاؤس مدعو کر لیا۔ وزیر اعظم آج دونوں ایوانوں کے قائدین، حزب اختلاف اور پارلیمانی لیڈرز کو مشرق وسطیٰ اور ایران پر حملے کے نتیجے میں پاکستان کی خارجہ پالیسی پر بریفنگ دیں گے۔ سیاسی قیادت کو افغان طالبان رجیم کے خلاف جاری کارروائی پر بھی بریف کیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائے جانے تک حکومتی اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ تحریک انصاف نے حکومتی اجلاس میں شرکت کے لیے شرط رکھ دی۔ پارٹی اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کی دعوت اسی صورت قبول کی جائے گی جب بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا مطالبہ تسلیم کیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے تمام آئینی حقوق کی فراہمی یقینی بنائی جائے، تاخیر کے بغیر بانی پی ٹی آئی کے ساتھ فیملی اور وکلاء کی ملاقات کرائی جائے، بانی پی ٹی آئی کی فوری طور پر شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقلی اور ذاتی معالجین اور فیملی کی موجودگی میں علاج یقینی بنانے کا بھی مطالبہ۔ پیمز اسپتال نے بانی پی ٹی آئی کے معائنے سے متعلق اعلامیہ جاری کر دیا۔ پیمز اعلامیہ کے مطابق آنکھوں کے ماہر ڈاکٹرز پر مشتمل بورڈ نے بانی کا معائنہ کیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا انٹراوائٹریل انجیکشن کی دوسری خوراک کے بعد فالو اپ چیک اپ ہوا، دونوں آنکھوں کا تفصیلی معائنہ ہوا۔ میڈیکل بورڈ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی بینائی میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ صورتحال تسلی بخش ہے۔ بورڈ میں ڈاکٹر ندیم قریشی، ڈاکٹر محمد عارف خان شامل تھے، جنہوں نے بانی پی ٹی آئی کے مزید علاج اور دیکھ بھال کے لیے ہدایات جاری کیں۔
وزیر اعظم شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات، پیپلز پارٹی کا حکومتی قانون سازی پر تحفظات کا اظہار۔ شہباز شریف نے حکومتی رہنماؤں کو ہدایت کی ہے کہ اتحادیوں کو اعتماد میں لیا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پیپلز پارٹی اہم اتحادی جماعت ہے، ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے اہم فیصلوں میں پیپلز پارٹی نے ساتھ دیا، جس پر ان کے مشکور ہیں۔ وزیر دفاع خارجہ آصف نے کہا ہے کہ ایران پر حملہ کر کے نیتن یاہو نے بین الاقوامی توجہ غزہ سے ہٹانے کی کوشش کی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کی پوری توجہ اب ایران پر ہے۔ نیتن یاہو کو غزہ اور مغربی کنارے میں نسل کشی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا موقع مل گیا۔ نیتن یاہو کے شیطانی ذاتی عزائم نے فلسطین مشرق وسطیٰ کو انسانی تاریخ کے بدترین المیت سے دوچار کر دیا۔ اسلامی دنیا میں اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ کراچی میں امریکی قونصل خانے پر دھاوا بولنے والے مظاہرین پر امریکی مرینز نے فائرنگ کر دی۔ 2 امریکی عہدیداروں نے ابتدائی معلومات کا حوالہ دیتے ہوئے برطانوی خبر ایجنسی کو بتایا ہے کہ یہ واضح نہیں کہ مرینز کی فائرنگ سے کوئی زخمی ہلاک ہوا یا نہیں۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ قونصل خانے کی حفاظت پر مامور دیگر اہلکاروں، نجی سیکیورٹی گارڈز اور مقامی پولیس نے بھی فائرنگ کی ہے یا نہیں۔ کراچی پولیس کے ایک عہدیدار نے برطانوی خبر ایجنسی کو بتایا کہ فائرنگ قونصل خانے کے احاطے کے اندر سے کی گئی۔ امریکی فوج اور امریکی محکمہ خارجہ نے اب تک اس معاملے پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ دوسری جانب سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ امریکی قونصلیٹ کے واقعے پر GIT بنائی گئی ہے، رپورٹ کے لیے 15 دن کا وقت دیا گیا ہے۔ واقعہ کس طرح ہوا، تحقیقات سے پہلے کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ اتوار کے روز کراچی میں امریکی قونصلیٹ پر فائرنگ کے واقعے میں 11 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ کراچی میں اتوار کے روز امریکی قونصلیٹ ٹاور اور نیٹو جیٹی پل پر ہنگامہ آرائی، توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کے 3 مختلف مقدمات درج۔ تینوں مقدمات سرکار کی مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف درج کیے گئے ہیں۔ پہلا مقدمہ امریکی قونصلیٹ میں دہشت گردی، ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے۔ دوسرا مقدمہ ٹریفک پولیس چوکی، بختر بند گاڑی کو جلانے اور پولیس موبائل پر پتھراؤ پر درج کیا گیا ہے۔ تیسرا مقدمہ 9 افراد کی جاں بحق اور 31 افراد کے زخمی ہونے پر قتل کی دفعہ کے تحت درج کیا گیا ہے۔ دوسری جانب حکومت سندھ نے سیکیورٹی لیبس پر کارروائی کرتے ہوئے SSP کیماڑی امجد شیخ کو عہدے سے ہٹا کر معطل کر دیا۔ SDPO کیماڑی، ڈاکس، سائٹ B، KPT اور جیکسن تھانوں کے SHOs اور انچارج فارن سیکیورٹی سیل کو بھی معطل کر دیا گیا۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل حملوں کے خلاف لاہور میں عورت مارچ کا، امریکی قونصل خانے پر احتجاج، لڑکیوں کے اسکول پر حملے کی شدید مذمت۔ شرکاء نے ہاتھوں میں شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں۔ بانی PTI کی 6 اور بشرا بی بی کے ایک مقدمے میں ضمانت منظور۔ سیشن کورٹ اسلام آباد نے قرار دیا کہ پروسیکیوشن بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ توشہ خانہ جعلی رسیدوں کے کیس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی ضمانت منظور۔ اعلیٰ شخصیات کے خلاف الزام تراشی کا مقدمہ، 9 مئی احتجاج اور اقدام قتل کے مقدمات سمیت 6 مقدمات میں 50,000 ہزار روپے کے مشلکوں کے عوض بانی PTI کی ضمانتیں منظور ہوئیں۔ بشرا بی بی کی بانی PTI سے ملاقات کرا دی گئی۔ جیل ذرائع کے مطابق کانفرنس روم میں کرائی گئی ملاقات میں بانی PTI 40 منٹ تک بشرا بی بی کے ساتھ رہے۔ بشرا بی بی نے بانی PTI سے ان کی متاثرہ کے بارے میں دریافت کیا۔ اس سے پہلے اڈیالہ جیل راول پنڈی میں بشرا بی بی سے ان کی بھابھی اور بیٹی نے ملاقات کی۔ جیل ذرائع کے مطابق اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں کرائی گئی ملاقات میں بانی PTI کی صحت سے متعلق بات چیت کی گئی۔ متعدد مقدمات میں مطلوب کچھے کے مزید 3 ڈاکوؤں نے سرنڈر کر دیا۔ پولیس حکام کے مطابق سرنڈر کرنے والے ملزمان غازی خان مری، یاسین احمد ناریجو اور حنیف عرف ہنفو گوپانگ سب ڈویژن کوٹ DG میں دہشت کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ ملزمان کا جرائم کی دنیا سے توبہ کر کے اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی ہتھیار پھینک کر سرنڈر کرنے کا پیغام۔ IMF کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا روز، 428 ارب روپے کا ٹیکس شارٹ فال مذاکرات کا فوکس ہوگا۔ ذرائع کے مطابق FBR ورچوئل مذاکرات میں ٹیکس شارٹ فال پورا کرنے کی حکمت عملی اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں ہدف سے 200 ارب روپے زیادہ اکٹھا کرنے سے IMF کو آگاہ کرے گا۔ کسٹمز حکام ریونیو وصولی میں بہتری کے لیے گئے اقدامات پر بریفنگ دیں گے۔
حکام وزارت خزانہ کے مطابق علاقائی صورتحال کے باعث IMF وفد کل قبل از وقت روانہ ہوا۔ مشن نے 11 مارچ تک قیام کرنا تھا، اب مذاکرات اور ورچولی جاری رہیں گے۔ گزشتہ روز IMF مشن نے استنبول اور واشنگٹن سے ورچوئل مذاکرات کیے۔ صوبائی ملازمین کے احساس ظاہر کرنے کے نظام میں بینکوں کی تربیت میں کمی کو رکاوٹ قرار دیا گیا، پائیدار اصلاحات پر زور دیا گیا۔ آبنائے ہرمز بند ہونے پر ایشیائی ریفائنریز کا پیداوار کم کرنے پر غور۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق ایشیائی آئل ریفائنریز 20 سے 30% تک پیداوار کم کرنے پر غور کر رہی ہیں۔ چین اور جاپان کی سرکاری اور بڑی ریفائنریز سب سے زیادہ متاثر۔ بلومبرگ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین، بھارت، جنوبی کوریا اور جاپان خلیجی تیل پر زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت کے پاس تقریباً 40 سے 45 روز کے اسٹریٹجک ذخائر موجود ہیں۔ ادھر عالمی منڈی میں برنٹ خام تیل $80 فی بیرل سے تجاوز کر گیا۔ ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر آبنائے ہرمز بند رہتی ہے اور مشرق وسطیٰ میں کشیدگی برقرار رہتی ہے تو عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل تک پہنچ سکتی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے بعد عالمی اسٹاک ایکسچینجز میں شدید مندی کا رجحان۔ امریکی ڈاؤ جونز 713 پوائنٹس کمی سے 48,191، جاپان کا نکئی آج 1778 پوائنٹس کم ہو کر 56,279 پر بند ہوا۔ بمبئی کا سینسیکس 1048 پوائنٹس کمی سے 80,238 پر بند ہوا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں اپنے پہلے خطاب پر میلانیا ٹرمپ کو شدید تنقید کا سامنا۔ امریکی خاتون اول نے اپنے خطاب میں بچوں کی تعلیم، حقوق اور امن کی بات کی۔ کہا امریکہ دنیا بھر کے تمام بچوں کے ساتھ کھڑا ہے، امید ہے جلد ہی امن آپ کا نصیب ہوگا۔ سوشل میڈیا پر مبصرین نے کہا کہ میلانیا ٹرمپ نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں بچوں کے حقوق اور امن پر اس وقت بات کی جب ایران میں امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 165 طالبات کو شہید کیا جا چکا ہے۔ قومی سلیکشن کمیٹی کے رکن علیم ڈار کوچ حسن کے اختیارات اور عاقب جاوید کی خاموشی پر مستعفی ہوئے۔ ذرائع کے مطابق علیم ڈار ورلڈ کپ اسکواڈ میں بابر اعظم، شاداب خان اور وکٹ کیپر عثمان خان کی شمولیت کے مخالف تھے۔ علیم ڈار نے ورلڈ کپ میں وکٹ کیپر رضوان کو نمبر 6 پر کھلانے کی تجویز دی تھی۔ علیم ڈار کا موقف تھا کہ بابر اعظم بغیر پرفارمنس کے واپس آ سکتا ہے تو رضوان کو بھی موقع ملنا چاہیے۔ علیم ڈار کے استعفے کے بعد سلیکشن کمیٹی کا مستقبل خطرات سے دوچار ہو گیا۔ ICC T20 ورلڈ کپ میں سری لنکا کے خلاف جارحانہ اننگز کھیلنے والے پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپنر فخر زمان انفٹ ہیمسٹرنگ انجری کا شکار ہو گئے۔ اس ماہ بنگلہ دیش کا دورہ کرنے والی پاکستان ون ڈے ٹیم سے آؤٹ، فٹنس حاصل کرنے کے لیے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ریہیب کریں گے۔ ICC T20 ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل آج نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کولکتہ میں کھیلا جائے گا۔ دوسرے سیمی فائنل میں بھارت اور انگلینڈ جمعرات کو مد مقابل ہوں گے۔ فائنل 8 مارچ کو ہوگا۔ ایونٹ کے میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو براہ راست نشر کر رہے ہیں۔ اور جاپان کے شہر ٹوکیو میں ہونے والی میراتھن کینیا کی بریجٹ کیوسیکی اور ایتھوپیا کے ٹیدیسے نے جیت لی۔ ٹوکیو میراتھن میں 12 پاکستانی بھی شریک ہوئے۔ سیالکوٹ کے ذیشان علی 2 گھنٹے 40 منٹ کے ساتھ سب سے تیز پاکستانی رہے۔